حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں اور آستان رسول کو نبی کا ذکر سنا کر، نبی کی باتیں سنا کر، نبی کے عشق کی باتیں سنا کر اور فرما دیں تو تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی۔ نعرہ تکبیر! ایک ہاتھ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! جشن عید میلاد النبی! سرکار کی آمد! ذرا جھوم کے بولیے، سرکار کی آمد! سردار کی آمد! مکی کی آمد! مدنی کی آمد! مدنی کی آمد! منٹھار کی آمد! ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا دھیرے دھیرے، ذرا دھیرے دھیرے، ذرا جوش سے بولو، ذرا ہوش سے بولو، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة بعد صدر محفل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد غلام صاحب دامت برکات اللہ علیہ بلبل باغ رسالت فخر القراء حضرت مولانا قاری ملا رحمت صاحب نقشبندی دامت برکات اللہ علیہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے گھر گئے کہ جڑا پونے 2 بجے شروع ہے بتائے مقائے کرنے سے ڈرو نہیں اچھی کیا دے وعلیکم السلام۔ میں آپ حضرات کے صبر کا امتحان نہیں لانا، یقیناً آپ حضرات نماز عشاء کے آئے کہ اس وقت تک یہ تشریف فرماؤ اور اپنے آقا و مولا دیا داتا سماعت فرما رہے ہوئے راولپنڈی کے اندر جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہونے کے بعد میرے نال چند ایک ساتھی بھی موجود نہیں، جس وقت میں صحابے پہنچے ہیں تو میں یقین ہو چکا سی کہ یقیناً یہ محفل اختتام پذیر ہو چکی ہوگی۔ دل میں جو آواز میں ہے کہ واپس چلا جانا، لیکن میاں شاہ صاحب اور جناب
قاری قدار لکشمنی صاحب انہوں محبت میں مجبور کی تھا کہ میں پھر جاری ہو گئی یا ختم ہو گئی ہو گئی میں حاضر ضرور دیں گا لیکن جب میرے اگر میں سپیکر کی آواز پہنچی سرکار بنات سنی تو بڑا حیران ہوا کہ یار دیکھو لوگاں پاؤنڈ خرچ کیتے ڈالر خرچ کیتے ریالہ میں بھرمار کر چھڑی کہ کسی طریقے نام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود کر دیتا جائے لیکن جو انہوں نے دولت خرچ کی تھی جو انہوں نے کوششاں کی تھیاں اگے میں کہ رمبار کو جو ختم دنیا سے ساری آنکھ میں کر جائے وَلَلْتَ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا رب تعالیٰ فرماتا ہے معبودہ میرا وعدہ ہے تیرے اندر ہر آن والی گھڑی تیری شانہ میں اضافہ ہی کرنی چاہیے جو وقت گزرتا جائے گا دن لگتے جائیں گے اتنا گزرتی نہ جائیں گے کملی والے تیرا ذکر بڑھتا ہی جائے گا تیریاں محفلاں بڑھتی ہی جائیں گی تیریاں شانہ میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے سے اللہ تعالیٰ تیرا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں کہ دن نامور صغیر پاک و ہند کے اندر آ کے عشق مصطفیٰ کی شمع میں روشن فرمایا ہے اگر مجدد الاسلامی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ معین النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر انہاں ذاتے قدسیاں دے وجود نہ ہوتے اگر اے لوگ اس خطے وچ نہ آندے تے ہو سکتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہ ہوتا اور اگر امام محمد رضا کا وجود نہ ہوتا تے ہو سکتا ہے اس خطے وچ کوئی نعرہ رسالت لانے والا نہ ہوتا عشق مصطفیٰ کی شمع شروع کی تھی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت بڑے پتے کی گل کی تھی ان میں قاری صاحب نے عالم کو سنا نہیں سکتا کیونکہ نہ میرا گلا اتنا ورگا ہے نہ میرا گلا وہ نہ ہو گیا جنہاں دوسرے سن چکے تو ان میں تو اگر بہت خراب کرنا کوئی نہیں بات اتنا ضرور پتہ ہے کہ اگر اللہ نے کرم فرمایا تو اگر ذوق کے ساتھ دیتا تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس میں تو بعد نبی کو بھی یہ ہم تو آگے جو کرتے ہیں انشاءاللہ کیا متعقدی کر دی ہے اللہ کرم فرمائے اعلیٰ اللہ جواب اہل سنت سبحان اللہ آپ فرمانے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آباد تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آباد تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کملی والے ہو تو اپنا بچانا والے ایک مٹا دینا کوشش کرنے والے خالق کائنات نے انہوں کا نام و نشان مٹا کے رکھتے ہیں سوڑیاں تیرا ذکر نہ مل سکے ہے نہ مل سکے گا بلکہ قیامت نہ کرنا بلکہ اس کو بھی ہے وہ یاد جاؤ رب کا نام والا کوئی نہیں ہوگا وہ بھی رب یاد سے درود پڑھنے والا موجود ہوگا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان ہر شے میں فنا ہو جاتا ہے بولو ہر شے میں فنا ہو جاتا ہے ہر چیز میں فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نہ دولت رہی نہ زمین رہی نہ انسان کا قلعہ رہی اور یار ایک جنات نباتات حیوانات ہر شے ختم ہو جائے گی کہ باقی کی رہے گا
اللہ بولو باقی کی رہے گا اللہ تے اللہ کا ذکر کرنے والے کون نہیں اللہ کے بندے کہ جو بندہ ہے کوئی نہیں کہ رب کا ذکر کیوں کرنا ہے رب کہتا ہے میں گاتی رہوں گا تے مولا تو کی کرنا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں اور کی کرنا ہے میں اپنے یار سے ضرور بننا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب کوئی رب کرنے والا نہیں ہوگا تو محمد کرنے والا رب ہوگا سونے تیری خاطر تیرے ذکر کی بلند کر چھڑے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر چھڑے تے اینا بلند کر چھڑے کہ کسے دا ذکر وقت دا نازل کرنا ہے کسے دا ذکر علاقے دا ایسی ایس ایس پی کرنا ہے کسے دا ذکر زمانے دا مدیر کرنا ہے کسے دا ذکر کسے گورنر کی دوران سے آ جانا ہے کسے دا ذکر کسے ملک دا حکمران کرنا ہے سونے تیرا ذکر ہوگے کہ تیری مخلوق بھی کرنی ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق بھی کرنا ہے میرا پانا کا ذکر تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر چھڑے اور ایک طرف ایک مہربانی خالق کائنات نے اپنے محبوب کو علاوہ وہ کسی سے کی یہ کرم صرف سارے آقا مولا سے کیتا گیا حالانکہ دعوی نبی کے رسول 1,40,000 کروڑ بیش روشن فرمائے آدم علیہ السلام سے لے کے تے حضرت عیسیٰ رسول اللہ تک نبی آئے رسول آئے اور اسی سنی اس عقیدے سے حاملہ کہ جڑا نبی بھی آیا نا وہ رب دی بارگاہ وچوں ایویں نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان شانہ عطا کر کے روانہ فرمایا نبی آئے شانہ والے مرتبے والے مقام والے اللہ کریم نے انہوں نے عزت عطا فرمائیاں اللہ کریم نے انہوں نے کمالات عطا فرمائے اللہ کریم نے انہوں نے معجزات عطا فرمائے لیکن الگ الگ تے وکھرے وکھرے جیڑیاں شانہ جیڑے معجزات جیڑے کمالات جیڑے مراتب اور جیڑے مقامات خالق کائنات نبی رسول اللہ عطا کرتا رہا وہ سارے دے سارے رب نے کیتے جمع تے مزید انہاں وچ اضافہ کر کے اپنے محبوب دی جھولی وچ پا چھڑیا اور یہ سب تو بڑی مثال سماعت فرماؤ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی ایک نبی تو ایسا نہیں ملے گا کہ جنہیں دنیا وچ آ کے خالی توحید بیان کیتی ہوئے اپنی آمد کا مقصد بیان کیتا ہوئے لوگوں نے تعلیمات تو آگاہ کیتا ہوئے بلکہ ہر نبی آ کے نالے رب دی توحید بیان کرتے ہیں تے نالے کملی والے مصطفیٰ دی آمد دیا خبراں پہ دیتے ہیں خبراں بھی دیا سرکار دی آمد دیا چند ایک مقامات سماعت فرماؤ عبارت میں معذرت چاہنے ایک گلا جڑے نا یہ تے بندے دا زور کوئی نہیں ہوتا یہ ہوں اللہ کے کام نے اچھے ہوں میرا تو زور چل کوئی نہیں سکتا میں اپنے لوگ کوشش کرا گا کہ زور شور لا کے کوئی کام چلان کی کوشش کرا جے چل گیا تے رب دا کرم نہ چلیا تے پھر اسے تے اکتفا فرمائے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک نبیاں ساڑھے نبی کا تذکرہ کیتا لیکن تذکرہ اس انداز نہ کیتا کہ رب دی قسم ہے جن نے سنیا نا وہ دا دل بہت بہت ہوتے رہ گئے سب تو پہلے سماعت فرماؤ اللہ دی مقدس کتاب جڑی رب تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام سے نازل کی تھی کتاب کا نام ہے زبور شریف کتاب کا نام کی ہے زبور شریف زبور آسمانی کتاباں نے زبور انجیل تورات اور قرآن پاک یہ چار آسمانی کتاباں آئیاں انہاں چاروں وچوں ایک کتاب کا نام ہے زبور حالانکہ جیڑی زبور اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی او دا نام و نشان بھی نہیں ملنا او دے اندر جناب تعریف ہو چکی رد و بدل ہو چکا ہے بہت کچھ نکالیا جا چکا ہے بہت کچھ
اپنے ولوں شامل کیتا جا چکا ہے، لیکن آج بھی جڑا زبور دا نسخہ زمین دے اوپر موجود ہے، او دے اندر ایک تحریر موجود ہے جڑی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبور دی تحریر سناؤ۔ اللہ دے پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام آپ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پیار ملا کو نا یار، میرا تو گلا بیٹھا ہے تو دکھی ہوئے ہیں، پیار ملا سبحان اللہ۔ اپنے رب نے ہم بیان کی تھی، خطبہ عرض کر رہے ہیں جناب داؤد علیہ السلام اللہ دی ہم بیان کرن تو بعد رب دا پیغمبر وہی الفاظ گویا ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، یاد رکھو میں جان والا ہوں، میں ٹر جانا کہ میرے بعد او فرعون ہے جڑا ابد الآباد تک تواڈے وچ رہے گا، جڑا ہمیشہ تواڈے وچ رہے گا، خالی ابد الآباد تک تواڈے وچ ہی نہیں رہے گا، بلکہ وہی شان ہے کہ بولے گا او لفظ ہوے ہون گے، آواز ہوے ہوے گی، انداز اودا ہوے گا، لیکن او دے منہ چوں اودا خدا بولے گا، منہ چوں اودا خدا بولدا ہوئے گا، نالے او ابد الآباد تک تواڈے وچ رہے گا، نالے او دے منہ تو خدا بولے گا۔ میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا جنیاں خبراں جناب داؤد نے دتیاں ہمیشہ رہن والا اتے او دے منہ تو خدا بولدا ہوئے گا، یا اللہ ذرا او دی نشاندہی تے فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا پڑھ میرا قرآن، میں قرآن دے اندر دس دیتا ہے کہ جنیاں خبراں داؤد نے دتیاں وہ کون ہیں۔ میں جب قرآن دی تلاوت کیتی خالق کائنات دا قرآن بول پیا، رب تعالیٰ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ خدا بولے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب دنیا نو دس دے کہ دنیا خبراں میں پیا داؤد نے دتیاں نے او کوئی اور نہیں، مینوں ویکھ لو، مینوں اللہ کریم نے او پڑھا کے توڑ دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا میرے محبوب دا بولنا اودا بولنا نہیں، بلکہ اورے منہ چوں میں بولنا، منہ چوں میں بولنا ہے۔ سرکار دے ساتھ اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج سجایا، ختم رسالت کا تاج سجا کے اللہ کریم نے ایسی نشاندہی بھی کر دی، اے کملی والیا تینوں خاتم النبیین اس واسطے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیشہ رہنے والا تو ہی ہے، تیرے تو بعد کوئی آن والا نہیں۔ جناب داؤد نے نشاندہی کی تھی، ان کا لو کہ اللہ کے پیغمبر نے سادے کملی والے مصطفیٰ دی نعت پڑھی۔ یار نعت ہی نعت کا مطلب کی سرکار کی تعریف کرنا، سرکار کی شان بیان کرنا، یہ ہونا ہونا پیارے نعت خان کملی والے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شانہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ آج سنی علماء کر رہے ہیں، جو کچھ آج سنیاں نے نعت خان کر رہے ہیں، یہ کچھ اللہ نے نبیوں بھی کیتا، بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے آپ کملی والے کی نعت پڑھی۔ خالق کائنات نے آپ شانہ بیان فرمائیا کہ اللہ
کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. خبریں دے والے محبوبہ یا ایھا النبی اے اپنی خبریں دے والے اگر قرآن کی آیت پڑھی ہے نا یا ایھا النبی یہ ترجمہ عرض کر رہے ہیں اے غیب دیاں خبریں دینے والے ہیں. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار اے سنی بابی یہ کی چکر چلائے ہیں یہ مسئلہ کی مسئلہ اور کوئی نہیں. مسئلہ صرف ہے کہ اسی انہوں نے کہنے ہیں کہ یار یا تے قرآن کا نام نہ لگو تے جے قرآن کا نام لے بیٹھے ہو ہاتھ وچ قلم پھڑ لیا جے تے تمہیں شوق چڑھی ہے قرآن کا ترجمہ لکھن کا تے پھر ڈنڈی نہ مارو. جو کچھ قرآن بیان کیا کرتا ہے حرف حرف کا ترجمہ لکھو لفظ لفظ کا ترجمہ لکھو. یار انہوں نے بھی ترجمہ کیتا تے سنیاں نے بھی ترجمہ کیتا امام احمد رضا نے بھی ترجمہ کیتا پیر کرم شاہ نے بھی ترجمہ کیتا. ہن او ترجمہ بھی چکو تے انہاں دے ترجمے بھی اٹھا کے دیکھو. یا ایھا النبی انہاں لکھیا اے نبی. جدو امام اہل سنت دی باری آئی آپ فرماتے ہیں کہ یا دا ترجمہ لکھ چھڑے ایھا دا ترجمہ لکھ چھڑے کہ نبی بھی تے عربی زبان دا نقش نا یا تے یا دا ترجمہ نہ لکھ تے جے یا دا ترجمہ پہ لکھنا ہے تے پھر نبی دا ترجمہ بھی لکھ. نبی ہوندا کیوں ہے جڑا لوے مخلوق وچ خبراں خالق دیاں دے وے لوے زمین تے خبراں عرش دیاں دے وے. یا ایھا النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے انا ارسلناک شاہدا اساں تانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجے ہیں. شاہدہ گواہ بنا کے ٹورے ہے حاضر ناظر بنا کے ٹورے ہے. اگر جناب حاضر ناظر ترجمہ سے بنتا ہی نہیں ایرا ترجمہ سے گواہ بنتا ہے. میں کہ یار جے گواہ بنتا ہے تے گواہی مان لینے ہیں پر ذرا ایک دسا کہ گواہ کون ہے. اگر گواہی دین والا کہ میں جس واقعہ کی گواہی دے رہی ہے اس واقعہ دے وقت میں موجود نہیں سا میں اپنی آنکھاں نال دیکھ نہیں گیا سا میں اپنے ذہن نال سوچدا نہیں پیا سا. جب آکھے گا دفاع ہو جا تیری گواہی منظور ہی نہیں. گواہی اولی منی جائے گی جڑا موقع تے حاضر بھی ہوے اپنی آنکھاں نال ناظر بھی ہوے واقعہ نوں جانن والا بھی ہوے. اگر کملی والے نوں گواہ منے گا مننا پڑے گا. کملی والا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تے اللہ کریم نے اپنے یار کو علم بھی عطا فرمایا. سرکار جانن والے بھی نہیں رب نے آپ کیا پڑھ گئے نا تے لفظ ایک بیان کیتا شانہ اپنے یار کی نہ کئی بیان کر سکتا. اور کوئی کلام رب نے کلام کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا. اینیاں شانہ والے محبوب جدو اللہ کریم نے دنیا پہ بھیجے نا تے نال ایک اعلان بھی ٹوریا کہ مومنو اپنے مقدر تے نالے ناراض کریا کرو تے نالے میری بارگاہ وچ سجدہ شکر بجا لے آیا کرو کہ میں تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ عزتاں تے شانہ والا رسول تانوں عطا فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے یہ تواڈے شانہ والا عزتاں والا مراتب والا اور مقامات دا حامل نبی روانہ فرما چھڑے ہے. وہ اینیاں عزتاں والا ہے وہ اینیاں عزتاں والا ہے انہوں اینیاں عزتاں عطا فرمایا نہیں کہ بڑیاں بڑیاں عزتاں والے وہی بارگاہ وچ آ کے سر جھکاندے نظر آتے. سبحان اللہ. بڑے بڑے سر سے آ کے جھک جاندے وہ اینیاں عزتاں والے. حضرت گرامی
جی تو بڑا چاہ رہے ہیں کہ میں ہور بولا لیکن کی کریے جڑا بولن نہیں دے رہے ہیں، لہذا وہ کیا میں نے کہا کوجے روڑنا چپ چکی ہوئی کی خیال ہے کوجے روڑنا چپ چکی ہے تو سامنے ضرور پہ آنا پر میرا کام پہ ہوتا ہے نا بہرحال میں اب حضرات دا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ رات گئے تک 2 تو سوئی ٹک چکی اے میرے سرکار دے صدر خان نے یہ باغ رسالت میں اتنی بلبلا نہیں ایتھے تو محکمیاں لکھیاں انہاں پورا رب الاول پورے ملک کی جگہ جگہ تے جا کے بیٹھ رہے ہیں جب سے ہم انہاں نے سرکار دیا نعتاں پڑھنیاں جب اسے میلاد آ رہے ہیں وہ دے انہاں نے جا کے سرکار دیا نعتاں پڑھنیاں نے میریاں بھی حاضریاں ہونی ہیں لہذا میں چاہوں گا کہ تسی بھی جا کے آرام کرو کہ ہو سکتا ہے سامنے کو موقع مل جائے آرام کا لہذا جو کچھ میں عرض کیتا ہے اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اجازت چاہوں گا یا زندہ صبح باقی وما علینا الا البلاغ المبین